السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا ہم نے چینل کے آغاز میں اعلان کیا ہے کہ ہم چینل کے مادھیم سے آئینہ تصوف جو چینل کا نام رکھے ہیں اسی تعلق سے تصوف کیا ہے، تصوف کی روشنی میں ہی ہم ساری باتیں اجاگر کریں گے تاکہ سمجھنے والے کو آسانی ہو جائے، اور سمجھانے کے لیے ہم آسان مادری زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو دوسرے دن جو ہے ہم نے دوسرے ویڈیو کے اندر ہی بتایا تھا کہ آئینہ تصوف کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے، تو پھر ایک بار میں ریپیٹ کر دوں گا کہ آئینہ تصوف یا پھر لفظ تصوف کا معنی مطلب جو ہے وہ سمپل میں ہوتا ہے آتم گیان۔ آتم گیان کے لیے تصوف کا راستہ ہے، اور تصوف کا راستہ ہی صوفیزم کا راستہ ہے، یعنی صوفیوں کا راستہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم تصوف کے روشنی میں عبادت کو جاننا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم ہر ویڈیو میں ایک ایک موضوع رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی درشک ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور زیادہ جستجو رکھتے ہیں اور کسی کو کوئی سوال ہے جس سوال کا جواب ان کو آج تک نہیں ملا ہے، ایسے بندے جو ہے ہمارے ویڈیو پر کامنٹ کے سیکشن میں جا کر اپنا سوال رکھ سکتے ہیں، تاکہ ان کے سوال کے مطابق ہم اگلے ویڈیو میں وہ موضوع رکھ کر اس پر تفصیل سے جانکاری پیش کریں گے۔ تو آج جو ہے ہم نے ایک اہم مدعا چنا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں رائے دی تھی کہ حکیم صاحب آپ جب پیش ہی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ وضاحت کریے آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ صوفیوں پر جو فتویٰ لگتے آ رہا ہے کہ صوفی نماز نہیں پڑھتے، تو صوفی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر پڑھتے ہیں تو پھر ظاہر کیوں نہیں ہے، اور شریعت والوں کا ان پر فتویٰ کیوں ہے؟ تو اسی تحت جو ہے اسی سوال کے مد نظر میں اس سوال پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے، اسلام کے 5 ارکان ہیں جو ہر امت مسلمہ پر فرض ہے، یعنی اس کو اس پر عمل کرنا ہی ہے۔ تو اس میں اول ہے کلمہ طیب، اور دوسرے مقام پر آتا ہے نماز۔ ویسے ہی کلمہ طیب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے چیزیں دین اسلام کے اندر آتی ہیں۔ تو پھر دین اسلام کے اندر صوفیت کے پلیٹ فارم سے اور شریعت کے پلیٹ فارم سے دونوں میں کیا فرق ہے، یہ جب ہم کو سمجھ میں آئے گا تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہری عبادت کیا ہے اور تصوف میں حقیقی عبادت کیا ہے۔ تو اسی سوال کے مد نظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تصوف میں جو نماز ہے اس کو حقیقت میں صلاۃ کہا گیا، کیونکہ نماز یہ جو لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہونے سے پہلے دنیا کے اندر نماز جاری تھی، لوگ نماز پڑھتے تھے۔ تو قرآن میں جو ہے وہ واقیم الصلاۃ واقیم الزکوٰۃ کا حکم ہے، یعنی کہ صلاۃ قائم کرو۔ تو صلاۃ قائم کرو کا مطلب الگ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ نماز سے یہ جو نماز لفظ آیا ہے یہ ظاہری نمائش سے آیا ہے، نمائش سے نماز ورڈ استعمال ہوا ہے۔ نمائش یعنی دکھانا یا دکھاوا کرنا۔ تو تصوف میں صلاۃ کا جو معنی ہے وہ اس کا معنی ہے دیکھنا۔ اب صلاۃ دیکھنا ہے اور نماز دکھانا ہے، تو دیکھنا اور دکھانا میں جو فرق ہے وہی نماز اور صلاۃ میں فرق ہے۔ اچھا، اس کو اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے اگر روشنی میں دیکھنا چاہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اس وقت میں ہر گلی محلے میں
मस्जिदें होंगी और हर मस्जिद नमाजियों से भरी होंगी, लेकिन एक भी नमाजी नहीं होगा। अब इस हदीस पे अगर हम गौर व फिक्र करेंगे और सोचेंगे तो यहाँ साफ साफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मस्जिदें नमाजियों से भरी होंगी लेकिन एक भी नमाजी नहीं होगा। तो इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद ये है, अगर हम तसव्वुफ के रोशनी में जाके अगर सोचेंगे तो इबादत जो है उसमें नुमाइश नहीं होना चाहिए, यानी कि दिखावा नहीं होना चाहिए। जिस इबादत में दिखावा है और खुलूस और इखलास के साथ अपने रब के बारगाह में झुकना नहीं है, ऐसी नमाज के बारे में सरकार ने फरमाया कि मस्जिदें नमाजियों से भरी होंगी लेकिन एक भी नमाजी नहीं होगा। तो हकीकी इबादत क्या है, यही समझने के लिए तसव्वुफ को लिया जाता है और तसव्वुफ के रोशनी में ही हकीकत को समझा जा सकता है, क्योंकि तसव्वुफ जो है ये आत्मज्ञान का नाम है। तो आत्मज्ञान बोले तो खुद की तहकीक से हकीकत तक पहुंचना, और खुद की तहकीक से हकीकत तक पहुंचने के लिए किसी कामिल मुर्शिद का साथ होना या सहारा लेना या उससे मुरीद होना बेहद जरूरी है। तो इस तरीके से हम हर वीडियो में तसव्वुफ के रोशनी में हर एक मौजू पेश करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसे लगी, आप अपनी राय का